جی دوستو، السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ. بھارت کے وزیر خارجہ نے زبردست بیان دیا ایف اے ٹی ایف کے متعلق کہ انہوں نے بہت لابنگ کی، بہت پریشر بلڈ کیا تاکہ پاکستان کو جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ ہے اس سے نکالا نہ جائے. اور جون میں ہم نے دیکھا کہ پلینری ہوئی تھی ایف اے ٹی ایف کی، اور اس میں فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ ابھی فی الحال ہم نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں رکھنا ہے. ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بنیادی طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو کچھ پولیٹیشنز تھے ان کا ایک ٹریننگ پروگرام تھا، تو ان کو ایڈریس کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے بہرحال جو اس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ یہی تھی کہ جو دہشت گردی ہے اس کو کہتے کچھ ہیں، جو ان کا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیرر فائنینسنگ میں، منی لانڈرنگ ابھی تک انوالوڈ ہے. لیکن بہرحال یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، اور جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف ایک پولیٹیکل ٹول بن گیا ہے، اور اس کا حقیقی معنوں میں نہ تو ٹیرر فائنینس سے کوئی تعلق ہے اور نہ منی لانڈرنگ سے. اگر یہ باتیں ہوتیں تو پاکستان کا کب پہلے سے ہی پہلے تو اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر چلیں شامل کر بھی لیا تو ہم نے پچھلے 3 سال میں اتنے زبردست اقدامات لیے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں رہتی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. لیکن یہ بھی بات دوستو یاد رہے کہ یہ صرف بھارت نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک کھیل ہے. اس میں امریکہ بھی شامل ہے، یو کے بھی شامل ہے، اور بھی بہت سے ویسٹرن ممالک ہیں جو شامل ہیں. گو کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، دوسرے ممالک اس کو تسلیم نہیں کر رہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دوسرے ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ فی الحال پاکستان کو پریشر میں رکھا جائے، اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ ہے، اور پھر بھارت کے اپنے مذموم عزائم ہیں جن کو وہ پرسو کرتا رہے گا. تو اس میں کوئی ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بھارت نے ہی کیوں کیا. بھارت تو یہ بڑے عرصے سے پاکستان کو پریشر میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کشمیر پہ اور دوسرے معاملات میں پاکستان کو انڈر پریشر رکھے. تو ہمارے فارن آفس نے بھی بہرحال کل ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ایف اے ٹی ایف سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا نوٹس لیجئے اور پاکستان کو فوراً گرے لسٹ سے ہٹائیے. اب اکتوبر میں پلینری ہونے جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ دیکھیے صرف باتوں سے اور اسٹیٹمنٹ سے اور سوشل میڈیا میں چھوٹی موٹی کیمپین چلانے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اس کے لیے بھرپور جہاں آپ نے عملی اقدامات لیے ہیں پاکستان کے اندر اور ہر طریقے سے کوشش کی ہے، قانونی اعتبار سے بھی اور پروسیجرلی بھی، جو آپ کے میکنزمز جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں کہ منی لانڈرنگ یہاں سے نہ ہو اور ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو پاکستان سے، وہاں پہ جو اصل معاملہ ہے، جو فقدان ہے، وہ ایکٹیو سفارت کاری کا ہے. وہ ہم شاید نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹیٹمنٹس دے دیں، اپنا نقطہ بیان کر دیا، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا پریشر میں آ جائے گی. اب بھارت نے اجے شنکر صاحب نے کوئی بیان دے دیا ہے تو اب پریشر میں آ گئے ہیں. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو یہ ہے کہ دھوکہ مت دیجیے. پہلے جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ایک مربوط حکمت عملی بنائیے اور اس پہ پھر کام کیجیے. اگر صرف باتوں سے، اسٹیٹمنٹ سے گو کہ جے شنکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ آئی ہے تو ہمیں اس کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ایکسپلائٹ ان دا سینس کہ جو صحیح پوزیشن ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا، ابھی یہ کام شروع ہوا ہے میرے حساب سے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو کہاں تک لے کر جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیز سامنے آتی ہے، اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پریس ریلیز ایشو ہو جاتی ہے، اور پھر اپنی تعریفوں کے قلابی بھی ملانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے تو کہا تھا کہ دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ بھارت اس کے پیچھے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اس کے پیچھے تھا، کوئی نئی بات آپ لوگوں نے نہیں ہوتی. یہ تو اب جے شنکر صاحب نے کچھ ایسے باتیں کہیں جس سے اب یہ تاثر آبویسلی دنیا کو بھی یہی مل رہا ہے کہ دنیا کو تو خیر پتہ ہی تھا اور دنیا بھی اس میں شامل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاتھ اب ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے
جو اس بات کو پروو کرتی ہے کہ FATF جو ہے بحیثیت مجموعی بھی جو ہے ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اب اس جے شنکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے. اس پہ کس طرح ہم نے FATF پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، بٹ اس کے لیے بڑی فنیس چاہیے. مطلب یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر وزیر اب اٹھ کے بولنا شروع کر دے، جو ہمارا ایک رجحان ہے یہاں پہ، اور ایک روایت سی پڑ گئی ہے کہ ہر موضوع پہ ہر شخص بولتا ہے. پہلی تو گزارش یہی کرتا ہوں میں اپنی حکومت سے اور کیبنٹ کے منسٹر سے کہ خدا را اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو کم کیجیے. لیٹ دا فارن آفس ہینڈل اٹ. یہ انہی کا کام ہے، یا جو فوکل پوائنٹ ہے ہمارے حماد حضرت صاحب، ان کو یہ کرنے دیجیے. باقی وزراء کو میری گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹویٹس اور یہ جو کیمپین ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اور بڑے طریقے ہیں کرنے کے. وزراء کو اب اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے. لیٹ دا فارن آفس ہینڈل اٹ. وہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں کس طرح یہاں پہ سفراء کو بلائیں، اپنے سفراء کو ٹاکنگ پوائنٹس بھجوائیں تاکہ وہ کس طرح اپنے ہوسٹ کنٹریز کے ساتھ بات کریں، جو ممبر کنٹریز ہیں FATF کی. تو یہ اس طرح ہی کام ہوگا. یا پھر فار دیٹ میٹر جو ایشیا پیسیفک گروپ کے کنٹریز ہیں ان کو بھی، کیونکہ ہم ایشیا پیسیفک گروپ میں آتے ہیں، وہاں کے جو ممالک ہیں ان کو بھی ہم نے بریف کرنا ہے تاکہ وہاں سے جو ریکمنڈیشنز نکلیں پلینری سے پہلے، یا کیونکہ حماد اظہر صاحب نے شاید کہا تھا کہ اگلے سال معاملہ یہ فروری میں چلا گیا، فروری تک. لیکن ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں ہم نکل آئیں گرے لسٹ سے. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ اس میں ہم بلڈ کس طرح کرتے ہیں. اب یہ ایک آگی اسٹیٹمنٹ یہ انہوں نے کنفیس کر لیا، اس کے بعد ہم نے اب اس کو ایک دو اسٹیٹمنٹ دے کے چھوڑ نہیں دینا. خدا را اب اس پہ آگے کام کیجئے تاکہ اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں. باتیں تو ہم بہت کر لیتے ہیں، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میرے خیال میں. آپ سب کا بہت شکریہ.